دیکھیں یہ حسین اتفاق میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہوتے ہی رہیں گے. آپ اس کو حسین اتفاق کہہ لیں، اس کو ایک موڑ کے جنکشن پہ ایکسیڈنٹ کہہ لیں، اس کو انالیسس کہہ لیں، اس کو انفارمیشن کہہ لیں، اس کو بکاؤ مال کہہ لیں، اس کو کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کو آپ کیک اور دھول کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں. لیکن انشاءاللہ آپ کو جو باتیں کرتا جاؤں گا، کرتا رہا ہوں 2-2.5 سال سے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آتی رہیں گی. پرابلم یہ ہے کہ میں اس ڈرامے کے خلاف ہوں. یہ تھیٹر ڈرامہ ہو چلتا ہے، میں اس کے خلاف ہوں کہ قوم کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. کلیم اللہ سمیع اللہ، یہاں گول پوسٹ، یہاں پھر آ گیا، ڈی میں آ گیا، ڈی سے باہر نکل گئی. اس سنسری پھیلانے کا کوئی سینس نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ آپ کے ساتھ گیم کا حصہ بن گئی ہے، سب سٹیج ہے، سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. آپ نے گنڈا پور کو دیکھا کہ وہ آیا اور وہ کے پی کے ہاؤس چلا گیا، وہ بھی آپ کو پہلے بتایا. وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے چلا گیا، وہ بھی آپ کو بتا دیا. اس کے بعد اگر یہ پی ٹی آئی والے مخلص ہوتے تو وہ آپ کو اس ترمیم کے اندر چاہے 10 ووٹ تھے، 3 ووٹ تھے، 4 ووٹ تھے، خلاف ڈالتے، جو اپوزیشن کا کام ہے. انہوں نے بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ کیا ہوتا ہے؟ اسموتھ وے، سو اٹ واز آل اسٹیجڈ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پھر انہوں نے الزامات کی سیاست کی کہ جی وہ پہلے اٹھا لیا، پھر بیوی کو اٹھا لیا. چلے جی جو آپ نے سمجھنا آپ سمجھ لیں. آپ کہیں کہ ہم نے اٹھا لیا، بٹھا لیا، لٹا لیا، کروا لیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چلے پھر آپ نے کہا کہ پھر آپ نے سنسنی دکھائی. 5 پارٹیوں 4 پارٹیوں سے گھومے ہوئے اپوزیشن لیڈر، میری ذاتی طور پر ان کی دوستی ہے لیکن سیاسی طور پہ میرا اختلاف ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بندے اٹھائے، ان کو ٹارچر کیا ہے بدترین. اس ٹارچر کے اندر ناخن نکالے ایک بچے کے، پھر اس بچے کے اس سے پلاس سے اس کی چیسٹ کو کھینچا گیا. تو بھائی وہ بچہ تھا یا ٹارزن تھا؟ پھر ڈرل سے آنکھوں میں سوراخ کر دیا، کانوں میں تیزاب ڈال دیا، بلیڈ سے بھیجا نکال دیا، پھر انگلیاں کاٹ دی، پھر ہاتھ کاٹ دیے، پھر ٹانگیں کاٹ دی، پھر ٹکڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے کے بعد پھر سرجری کرا دی. پھر اس سرجری کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے اور ان سے کوئی کام بھی نہیں لیا گیا، نہ ان سے کوئی ووٹ ڈلوائے گئے. تو یہ کون ڈرامے بازی کی کہانیاں اب ان کی خریدے گا؟ قوم کو پتہ ہے یہ سب ملے ہوئے. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ سب ملے ہوئے، یہ سب بکے ہوئے. انہوں نے 15 دن تک عمران خان صاحب کو پوچھا نہیں. جب ضرورت پڑی، جب انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کر کے یہ مسودے میں ووٹ کرنے کا ان کا دل تھا، یہ وہاں پہنچ بھی گئے، ان کو جگہ ہی مل گئی. پھر 3 بندوں کو جب اندر بلانے کی بات کی تو کسی نے کہا ہم نہیں جائیں گے 3، ہم 5 جائیں گے، ورنہ تو ماں بہن ہو جائے گی ہماری. اور ہوئی ان کی ماں بہن. انہوں نے کوشش کی کہ 3 کا ڈرامہ کر کے عمران خان صاحب سے ملے ہی نہ یہ. تو میں بار بار کہتا رہا کہ عمران خان صاحب سے وہ کام بھی کرا لیے، ان کو جیل بھی بھجوا دیا، ان کو سزائیں بھی کروا دیں گے، وارڈر صاحب آپ نے کل بھی یہ کہا ہے کہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب بیرسٹر غور صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جب باہر آئے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اس کی تشریح مولانا صاحب نے ویسے بڑی اچھی انداز میں کی ہے کہ اتفاق رائے موجود تھا مگر وہ کرنا نہیں چاہ رہے. اسے فیس سیونگ کہیں گے. آن دی ادر ہینڈ آپ نے کہا کہ کچھ کر نہیں پائے. لیکن ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے ہم اقتدار میں آئے، غدار غدار ہوتا ہے، ہم اقتدار میں آئے تو 26ویں آئینی ترمیم ختم کر دیں گے. ابھی بھی کانفیڈنس ان میں موجود ہے کہ وہ آئیں گے اقتدار میں؟ دیکھیں جی وہ تو اقتدار میں آئیں گے، بیل کٹے گا، باپ مرے گا، حصہ داری ہوگی، وہ کس نے دیکھی؟ نمبر 1. ابھی تو وہ کے پی کے کا اقتدار بچا لے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ گنڈا پور صاحب بھی آج نمودار ہوئے. اس پورے 3 4 5 7 دن وہ بھی غائب تھے. انڈرسٹینڈنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی. پھر آپ کہتے ہیں آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کر دے، تو بھائی آپ کا تو اپنا سی ایم غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ نمودار ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں بیوی اٹھا لی، پھر کہتے ہیں بیوی آ گئی. اتنی غلاظت کی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ ایک سنسنی پھیلاتے، ٹارچر، پلاس، قتل و غارت، ٹکڑے ٹکڑے، کانوں میں تیزاب، زبان کاٹ دی، آنکھوں میں ڈرل ڈال دی. بھائی آپ ٹارزن تھے، پھر آپ کو جوڑ بھی دیا، کوئی پلاسٹک سرجن کو بلایا، ان کو جوڑ دیا اور کھڑا کر دیا اور کہا آپ سے کوئی کام بھی نہیں ہمیں لینا. یہ کوئی بائی کرے گا ان چیزوں کو؟ پھر انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ان لوگوں کو بدنام کیا جو ایکچولی ان کے رستے کا کانٹا ہے. اب فیصل سلیم کا ایشو کیا ہے؟ فیصل سلیم کا ایشو یہ ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فیصل سلیم سینٹ کی کمیٹی کے چیئرمین بن گئے، اس کے انٹیریئر کے. اس کی بھرپور کوشش کی یہ دیوانوں نے سینٹ کے اندر کہ وہ کسی طرح نہ بنے. بہرحال آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر تھپکی تھپکی لگا لوگوں کو اس کو بنا دیا. ڈاکٹر زکا جو ہے وہ خاتون اس کو سپورٹ کرتی ہے فیصل کو. انہوں نے کہا یہ سینٹ میں رستے کا کانٹا ہے، اس کو فارغ کر دو، اس پہ الزام لگا دو. بھائی تم نے الزام لگا دیا تو وہ اس نے ووٹ تو نہیں دیا. پھر آپ نے 1-2 بہت شاکار کارندے بے شرم لوگوں کو دیکھا سینٹ میں. 80% تو سینیٹر میں وہ لوگ بیٹھے ہیں سینٹ کے اندر جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی. تو بے شرمو،
कम से कम उसकी सीट तो छोड़ दो। अच्छा, इस पॉइंट पे एक मिनट होल्ड कीजिएगा सेनेटर साहब, इस पॉइंट पे होल्ड। आपने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, उसे एक सीनियर आदमी लीड करेगा, कौन होगा वो, कौन लीड करेगा पीटीआई से? मैं तो फरवा साहब, आप अगर समझती हैं कि आपका एनालिसिस, आपका चैनल, आपकी स्मार्टनेस, आपकी चालाकी, आपका इंटेलेक्ट, आपका प्रोफेशनलिज्म से मैं एक ही दफा में सब कुछ बता दूंगा, तो मैं नहीं बताऊंगा, आपकी गलत फहमी है, मैं आप लोगों से सीख गया हूँ, हर चीज वक्त के टाइम पे बताऊंगा। चलें, मुझे फिर ये बता दें फैसल बताऊंगा जो कायम होगा। चलें ठीक है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि शुरू में जब हुकूमत ने पहली कोशिश की थी, जब आपने उसको इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट बोला था, जब ये नहीं करा पाए थे, तब कोई 56 चीज़ें थी जो डिस्कस हो रही थी मीडिया पर मुख्तलिफ। अभी ये 27 निकाती हुआ है। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक भी कोई पैकेज आएगा इसके? देखिए फरवा साहिबा, पाकिस्तान की आप देखिए पहले इस मुल्क में होती थी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब इस मुल्क में होगा तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की। दिस इज नॉट द लास्ट तरमीम, ठीक है? नंबर 1 क्लैरिटी रखे इसके अंदर। दूसरी चीज है कि अभी तो मैंने तो अपनी गाड़ी की डिग्गी भी नहीं खोली और इतने ज्यादा वोट आ गए, तो मैंने तो वक्त से पहले कौम को हजाम से भी निकाल दिया। जो परेशानी कंफ्यूजन था कि वोट भी कम पूरे नहीं है, ज्यादा है। यानी आपकी डिग्गी में काफी वोट थे। देखिए मेरी डिग्गी के अंदर केक होता है, मेरी डिग्गी के अंदर मिठाई होती है, चॉकलेट होती है, बहुत कुछ होता है मेरी गाड़ी की डिग्गी में। मैं तो गाड़ी की डिग्गी कहता हूँ, आप लोग उसके नारे से कुछ भी बना लें तो मैं उसको तो आपको मना नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन अभी तो डिग्गी भी नहीं खुली थी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये हो गया। दूसरा ये कि देखे जो आप इतने बड़ी फतह की है, बहुत अच्छी बात है कि कंसेंसस हुआ, बिलावल साहब को उसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मेहनत बहुत की, लेकिन कंसेंसस तो होना ही था ना भाई। अगर आप कंसेंसस नहीं करते तो फिर तो आप जमीन निकाल देते, फिर तो हम पैरों के नीचे जमीन निकाल देते। और बाप का बाप अब कोई कई सालों तक नहीं बनेगा, तो मैं क्लियर हूं। अब मैं कौम से झूठ नहीं बोल सकता, मक्कारी नहीं कर सकता, ऑस्कर की एक्टिंग नहीं कर सकता, ये मेरा कसूर है, तो मुझे माफ कर दे। अच्छा चले, मुझे अब आपने बिलावल साहब का जिक्र कर लिया, ये भी बता दें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आजम नज़ीर तारड़ साहब के पास वजारत कानून है, वो बहुत ज़्यादा प्रो एक्टिव होंगे, लेकिन हमें बहुत ही उलट देखने को मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑन दी अदर हैंड के जिन्होंने काबीना का हिस्सा ना बनने दिया ना खुद बने, वो इतने ज़्यादा प्रो एक्टिव, हाइपर एक्टिव थे कि मौलाना साहब के साथ दिन में कुछ 6 मुलाकातें कर ली, 6 घंटे की मुलाकातें कर ली। क्या मुफाद क्या है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पीपल्स पार्टी का? देखिए मफाद तो सियासत के अंदर सबका ही होता है, चाहे वो मेरा हो या उनका हो या आपका हो, हर कोई मुफाद पे ही चलता है। और सियासी मुफाद होना, एम्बिशन होना अच्छी चीज़ भी है, बट उन्होंने जो मेहनत की है उसका, उनकी मेहनत के ऊपर हमें ये ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए दैट ही इज़ वर्कड हार्ड फॉर इट। सियासी तौर पे हमें एक यंगस्टर एक्टिव नज़र आया, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स आप उसको अप्रिशिएट ना करें, मैं समझता हूँ ये नाजायज़ है। उन्होंने एफर्ट की, लेकिन आई थिंक रिजल्ट तो सबको पता। अभी ये देखें नया ड्रामा शुरू हो गया है कि जी वो कमेटी बन रही है और कमेटी के अंदर प्लान बन रहा है और प्लान के अंदर सब डिस्कस करेंगे, पहले मुखालफत हो जाएगी, फिर इत्तेफाक हो जाएगा कि जज कौन बनेगा। सबको पता है किसने जज बनना है।